Ladies and gentlemen, thank you very much for joining us today. It's a great pleasure to have you. I know کہ کووڈ کی وجہ سے بیچ میں ایکس کے نشانات لگے ہوئے ہیں, ڈسٹنسنگ کرنی پڑتی ہے, اور انشاءاللہ آپ کی صحت بھی محفوظ رہے گی, آپ کے جو ساتھی ہیں ان کی بھی صحت محفوظ رہے گی اس وجہ سے. میں آج دوسری چیزوں پہ نہیں باتیں کرنا چاہتا, وہ بھی ہے کووڈ کے ایشوز بھی ہیں جس کے اوپر ہم کچھ کر رہے ہیں. آج یہ جو 2 پالیسیز ہم نے ابھی حال ہی میں ریلیز کی ہیں امپلیمنٹیشن کے لیے, ان کے بارے میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. یہ 2 پالیسیز ہیں, ایک انڈر گریجویٹ ایجوکیشن پالیسی اور دوسری پی ایچ ڈی پالیسی. اس کے علاوہ ہم باقی بھی بنا رہے ہیں ایم ایس ایم فل کے لیے جو باقی پروگرامز رہ گئے ہیں, لیکن یہ 2 پالیسیز بہت اہم ہیں. اس میں ہمیں کنسرن یہ بار بار آ رہا تھا کہ ہماری ڈگریز کی ویلیوز میں اضافہ ہونا چاہیے, اور ڈگریز کی ویلیوز میں لوگوں کو شکوک اور شبہات ہیں. انڈسٹری کو, گورنمنٹ کو, جو امپلائرز ہیں وہ ہم سے کمپلینٹ کرتے ہیں کہ ہمارے جو گریجویٹس ہیں, چاہے وہ بیچلرس کی ڈگری لے کے آئیں چاہے ایڈوانس ڈگریز لے کے آئیں, ان میں جو سکلز ان کو چاہیے وہ موجود نہیں ہوتے. دوسری اس میں کچھ اور بھی چیلنجز ہیں کہ جنرلی تعلیم کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ جو کام بھی لوگ کریں, جو بھی چوائس ان کی ہو, اس کام میں وہ کامیاب ہو جائیں. لیکن اس وقت کافی لوگوں کو یونیورسٹی سے نکلنے کے بعد اس میں دقت محسوس ہو رہی ہے. آپ کو خود بھی تجربہ ہے کہ جب آپ نے گریجویٹ کیا اس کے بعد جاب ملنے میں کافی زیادہ مسائل درپیش آتے ہیں. اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ایک مس میچ ہے بٹوین دی ایجوکیشن سسٹم اینڈ واٹ از نیڈیڈ فار سکسیس ان دی انڈسٹری. اس مس میچ میں کافی ایریاز کو ہم نے وہ انویسٹیگیٹ کیا ہے. میں آپ کو چیدہ باتیں آپ سے شیئر کرتا ہوں, اس کے بعد پھر جو آپ کے ذہن میں سوال ہو وہ بھی ہم جواب دیتے ہیں. سب سے پہلے انڈر گریجویٹ ایجوکیشن پہ آئیں. انڈر گریجویٹ ایجوکیشن میں ہمارے پاس 3 ٹائپ کے کنسرنز لوگوں نے شیئر کیے تھے. ایک کنسرن یہ تھا کہ اسٹوڈنٹس میں پریکٹیکل نالج نہیں ہوتی, جس فیلڈ میں بھی وہ جانا چاہیں ان کے پاس پریکٹیکل نالج نہیں ہوتی, یہ علم نہیں ہوتا کہ یہ چیزیں کیسے چلتی ہیں, اس میں کیا اس کو وہ ہونا چاہیے. اس میں ہم نے تعلیم کے جو ڈگری کی ریکوائرمنٹس میں, اس میں ہم نے ایک پریکٹیکل کمپیٹنسی کو انکلوڈ کر دیا ہے, اور پریکٹیکل کمپیٹنسی کے 3 مختلف وہ کیٹیگریز بنا دی ہیں, جس میں کہ یونیورسٹیز پہ اب یہ لازم ہے کہ وہ یہ چیز پرووائڈ کریں اسٹوڈنٹس کو. اس میں ایک چیز ہے انٹرنشپ. انٹرنشپ کا مقصد یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس اپنی تعلیم کے دوران ہی کم از کم ایک سمر میں, ایک جب چھٹیوں کا سمر تو نہیں, جب بھی چھٹیاں آتی ہیں, ایک سمر میں, ایک چھٹیوں کے پیریڈ میں 9 ہفتے تک کہیں پہ اٹیچمنٹ کریں, کسی دفتر میں, کسی بزنس میں, کسی انڈسٹری میں کہیں پہ اٹیچمنٹ کریں, اور یونیورسٹی ان کے لیے یہ ارینج کریں, اپنے ہی شہر میں ارینج کرے کہ وہ جا کے وہاں پہ اٹیچمنٹ کریں. اس سے, اور یہ دس از ان پیڈ انٹرنشپ, اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ پریکٹیکل کام میں کیا کیا چیزیں ہمیں سیکھنی ہوتی ہیں, کیا کرنا ہوتا ہے, ایٹسیٹرا. تو ایک انٹرنشپ ہم نے ریکوائرمنٹ کی ہے. دوسری ریکوائرمنٹ ہم نے یہ کی ہے کہ یونیورسٹی ان کے لیے ایک پریکٹیکل ایکسٹرا کریکولر ریکوائرمنٹس رکھے. ایک تو کریکولر ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں کہ آپ نے یہ سبجیکٹس پڑھنے, لیکن اس کے علاوہ ایکسٹرا کریکولر ریکوائرمنٹ جس میں ہم نے آپشنز دی ہیں یونیورسٹیز کو. ایک آپشن تو یہ ہے کہ وہ کلبز بنائیں, سوشل کلبز, جس سے کہ لوگ بہت پریکٹیکل کام سیکھتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ کام کرنا سیکھتے ہیں, کولیبریٹو پروجیکٹس بنانا سیکھتے ہیں, ایڈوکیسی سیکھتے ہیں, انٹریکشن سیکھتے ہیں. اس میں ہر قسم کے کلبز ہو سکتے ہیں, گرین کلبز ہو سکتے ہیں, انوائرمنٹل کلبز, یا یہ
اخبار کا اپنا یونیورسٹی کا اپنا نیوز پیپر ہو سکتا ہے، اس میں لوگ کام کریں، یا مزید یعنی کئی پاسبلٹیز، فلم کلب ہو سکتا ہے یونیورسٹی میں، اگر لوگ اس پہ کسی ایشوز کے اوپر اکٹھا ہونا چاہیں تو اس کے اوپر وہ کلب بنا سکتے ہیں. تو اس پہ بھی میں تھوڑا سا، اگر آپ سوال پوچھیں گے تو میں آپ کو مزید اس پہ ذرا وہ کروں گا. اس کے علاوہ ہم نے انٹرپرنورشپ کا بھی ایک آپشن دی ہے کہ چونکہ ہم نے بزنس انکیوبیشن سینٹرز بنائے ہوئے ہیں، اورکس بنائے ہوئے ہیں، ان کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ اسٹوڈنٹس کو ایکسٹرا کریکولر ٹریننگ دیں انٹرپرنورشپ میں، کہ اگر آپ نے کالج سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد اپنی بزنس اگر قائم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کیا کیا چیزیں آنی چاہیے. بزنس بنانے کے لیے رجسٹریشن کیا ہوتی ہے، بجٹ کیسے بیلنس کیا جاتا ہے، فنڈ ریزنگ کیسے کی جاتی ہے، مارکیٹنگ کیسے جاتی ہے، جو ایک بیسکلی آپ کو ایک انٹروڈکشن دیں. اگر اس کے بعد آپ کو مزید اس میں تعلیم کرنی ہے تو آپ بزنس اسکول میں چلے جائیں، لیکن کم از کم یونیورسٹی آپ کو تھوڑا سا انٹروڈیوس کر دیں ان چیزوں کے بارے میں. اسی طرح ہم نے سپورٹس کی بھی ان کو دی ہے کہ اگر کچھ لوگ جو سپورٹس میں ایکسل کرنا چاہتے ہیں وہ یہ آپشن بھی لے سکتے ہیں. تو ہم نے اس وقت یہ کر دیا ہے کہ پریکٹیکل ورک کی ریکوائرمنٹ جو ہے کمپلسری کر دی گئی. اس میں تھوڑا سا ہم نے سبق حاصل کیا ہے کہ ایک ڈگری جو ہماری ماشاءاللہ بہت کامیاب ڈگری ہے، وہ ایم بی بی ایس کی ڈگری ہے. ایم بی بی ایس کی ڈگری بغیر ہاؤس جاب کے کمپلیٹ نہیں ہوتی. تو ہم اسی طرح ایک ایگزامپل اس کو یوز کر رہے ہیں کہ باقی ڈگریوں میں بھی کوئی نہ کوئی پریکٹیکل ایکسپیرینس ہو، تاکہ اسٹوڈنٹس جب اپنے یونیورسٹی سے گریجویٹ کریں تو ان کو آسانی سے جگہ مل جائے. تو ایک یہ ہم نے ریکوائرمنٹ بہت سیریسلی کر دی. دوسری ہم نے ریکوائرمنٹ یہ کی ہے کہ جس چیز کو ہم کہتے ہیں جنرل ایجوکیشن. جنرل ایجوکیشن کا مقصد یہ ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہر طالب علم کو آنی چاہیے، اور تمام یونیورسٹیز کی یہ کمٹمنٹ ہونی چاہیے کہ جب آپ ہم سے گریجویٹ کریں گے تو آپ ایک تعلیم یافتہ انسان قرار دیے جائیں گے، اور آپ کو یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے. اس میں کچھ تو کمیونیکیشنز کی چیزیں ہیں، یہ ایکچولی کورسز میں آلریڈی کہیں نہ کہیں موجود ہیں، ہم نے اس کو فارملائز کر دیا. تو جیسے آپ لوگوں کا کام ہے کہ کمیونیکیشنز لکھنا، یہ ہر کسی کو آنا چاہیے، یہ صرف آپ کا کام نہیں ہے، یہ ایک جنرل اس وقت ریکوائرمنٹ ہے. کوئی بھی اسٹوڈنٹ جو ہے بغیر اس چیز کے کامیاب نہیں ہو سکتے. اسی طرح کوانٹیٹیو سکلز، کچھ تھوڑے سے میتھ کے، کچھ انٹرنیٹ کے، کچھ اسٹیٹسٹکس کے، یہ سکلز ہر کسی کو آنے چاہیے. اس وقت یہ سچویشن ہے کہ آپ انٹرنیٹ پہ کچھ پڑھتے ہیں تو لوگوں کو یہ سکلز ہم نے نہیں دیے کہ آپ اس میں سے ڈٹرمن کریں کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، ڈیٹا کو دیکھنا، اس چیز کو سمجھنا. یہ اتنی کمپلیکیٹڈ چیزیں نہیں، آج کل کے دور میں کمپلسری ہو گئی ہیں، اس لیے ہم نے ان کو بھی ریکوائرمنٹ کر دی. اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی کیا ہے کہ تمام اسٹوڈنٹس کو، چاہے وہ کسی بھی فیلڈ میں جا رہے ہوں، ان کو اوور آل جو ہمارا ایک اسٹیٹ آف نالج ہے ہیومن سوسائٹی کا، اس کے بارے میں کوئی انٹروڈکٹری کورسز ہونے چاہیے. اس میں ہم نے نیچرل سائنسز، سوشل سائنسز اور آرٹس اینڈ ہیومینٹیز، فلاسفی وغیرہ، ان سب کے ایک براڈ وہ کیا. تو آپ چاہے انجینئر بنیں لیکن آپ کو سوشل سائنس آنی چاہیے، سوسائٹی کیسے چینج ہوتی ہے. آپ کو ہیومینٹیز آنی چاہیے، ایتھکس کیا ہوتا ہے، جسٹس کیا ہوتی ہے، آنیسٹی کیا ہوتی ہے. یہ چیزیں جو ہیں اس میں باقاعدہ کورسز میں ہو. اسی طرح اگر آپ چاہے آپ انگلش لٹریچر پڑھ رہے ہوں تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ نیچرل سائنس لوگ جب دیکھتے ہیں کہ یہ میٹیریل ایسے کام کرتا ہے، اس کو کیسے دیکھتے ہیں، کیسے ٹیسٹ کرتے ہیں، آپ کو جنرلی پتہ ہونا چاہیے. سوسائٹی کیسے چینج ہوتی ہے، ایون پیپل ہو آر ڈوئنگ انگلش لٹریچر دے نیڈ ٹو بی انٹروڈیوس ٹو اٹ. تو یہ ایک جنرل اس میں باقی چیزیں اسلامک اسٹڈیز، پاکستان اسٹڈیز ویسے ہی برقرار ہیں، لیکن یہ ہم نے وہ کر دی. تھرڈ تھنگ، اس میں تھرڈ کمپوننٹ ایک پریکٹیکل کمپوننٹ، ایک جنرل کمپوننٹ جو ہر کسی کو آنا چاہیے. تھرڈ کمپوننٹ ہم نے رکھا ڈسپلنری، وہ ویسا ہی جوں کا توں ہے، لیکن اس کے جو کاؤنسلز ہیں، ان کاؤنسلز کو اب ہم اسٹرینتھن کر رہے ہیں تاکہ وہ اس میں یونیورسٹیز کی مدد کریں. تو یہ اوور آل اسٹرکچر ہے انڈر گریجویٹ ایجوکیشن کا. ہمارا انٹینشن یہ ہے کہ جب بھی کسی کو یونیورسٹی والے ڈگری دیں تو جو امپلائرز ہیں وہ
کانفیڈنس ہو ان کو کہ ہمارے پاس یہ جو بچے آ رہے ہیں دے آر ویل ٹرینڈ اور یہ ہمارے کام میں کامیابی سے وہ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ اسی دانست میں ہم نے جو پرانی بی اے بی ایس سی کی ڈگری ہوتی تھی اس کا ایک تو نام کافی عرصے سے ایچ ای سی نے فیصلہ کیا ہوتا ہے اس کا نام چینج ہوگا، وہ نام چینج کو بھی ہم نے اپروو کر دیا۔ اپروو تو نہیں کیا، اپروو تو 2004 سے یہ انٹروڈیوس ہوا تھا، پھر 2011 میں 2013 میں دوبارہ اس میں ریٹریٹ کیا گیا، پھر 2016 میں ہم نے اسی کو ریٹیفائی کر دیا جو پرانے وہ ہیں، تو اس کا نام اب ایسوسیٹ ڈگری ہو گیا ہے جو 2 سال کی ڈگری ہے۔ لیکن 2 سال کی ڈگری میں ہم چاہتے ہیں کہ میکسیمم اسٹوڈنٹس کو جو فائدہ پہنچ سکتا ہے وہ پہنچے۔ نمبر 1 جو جنرل کمپیٹنسی جس کی میں بات کر رہا ہوں یہ تمام اسٹوڈنٹس تک پہنچائی جائے گی، اور اس میں 2 سال سے کم لگتا ہے، 1.5 سال کے درمیان لگتا ہے، تو وہ اس میں وہ کمپلیٹ کر لیں گے۔ اس کے علاوہ 1 یا 2 سبجیکٹس جیسے پہلے ہوتا ہے اس میں وہ کچھ کورسز لیں گے تاکہ ان کی انٹروڈکشن ہو جائے ان کورسز کے ساتھ۔ اور تھرڈ تھنگ از کہ جو پریکٹیکل ریکوائرمنٹ ہے اس کو بھی شارٹ فارم میں ہم نے ان کے لیے کمپلسری کر دیا ہے کہ شارٹ فارم میں وہ کیسے کریں گے۔ تو جو ایسوسیٹ ڈگری ہے دس از ریپلیس دی بی اے بی ایس سی ڈگری، اور اس کا ایک اپنے اسٹینڈرڈز ہیں تاکہ اس سے بھی جو گریجویٹ کریں ان کو آگے جا کے کامیابی حاصل ہو۔ پھر فائنلی ہم نے یہ کیا کہ جنہوں نے 2 سال کی ڈگری کی ہے ان کے لیے ہم نے راستہ بنا دیا ہے کہ وہ آگے اگر واپس 4 ایئر ڈگری میں آنا چاہیں تو کیسے آئیں گے، جو 2 ایئرز والے ہیں وہ اس میں کیسے جائیں گے،